150 دنوں سے غزہ پر بمباری جاری ہے اور گزشتہ طویل عرصے سے مسلسل اسرائیل وہاں موت برسا رہی ہے۔ اب تک ہمارے 31,500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 11,000 بچے شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں، اور 71,000 سے زیادہ ہمارا بھائی اور بہنیں اور بچے اس وقت زخمی پڑے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ ساری دنیا اس مجبور قوم کی تباہی اور بربادی اور نسل کشی کا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں، خود ہماری اسلامی ممالک اور OIC نے بے غیرتی کا، بے حسی کا چادر اڑ کر تماشا دیکھنے یا چند مذمتی قراردادیں پاس کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ دنیا کے ذرائع ابلاغ نے بھی اس ظلم اور اس جبر پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی داستانیں اور اس کے واقعات ساری دنیا کو پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف اسلامی دنیا اور مغربی دنیا کی بے حسی ہے، اور دوسرے طرف عالمی انسانیت کی بیداری ہے کہ لاکھوں پر مشتمل جلوس برلن میں، فرانس میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں نکالے گئے۔ گزشتہ دنوں خود امریکن ایئر فورس کے ایک سینئر ایئر مین ایرون بشنل نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے اپنے آپ کو جلایا، اپنے اوپر تیل ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، اور اس سے پہلے دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے غزہ پر اور فلسطینیوں کی نسل کشی جو کر رہا ہے اس پر احتجاجاً میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ اس سے 1 سال قبل جارجیا میں بھی اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے اسی طرح ایک آدمی نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو جلایا۔ ان حالات میں اسلامی دنیا اب بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور OIC نے اب بھی امریکہ سے اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکہ نے خود اسرائیل کی حمایت میں اور فلسطینیوں کی مذمت میں 54 قراردادوں کو ویٹو کر لیا ہے۔ 1000 سے زیادہ قراردادیں ان کے حق میں پاس ہو گئے ہیں، لیکن یہ مغربی دنیا ہے کہ جو اپنے ہاں جانوروں کا اور پرندوں کا بھی حقوق کی بات تو کرتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے ساری دنیا انسانی حقوق کے انجمن اور تنظیمات گونگے، بہرے اور اندھے بن گئے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا غزہ میں اس نسل کشی پر خاموشی اختیار کر کے خاص کر مسلمان دنیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہے، یہ حضرت ابو صلاح الدین ایوبی کی میراث ہے۔ 15 جگہیں انہوں نے 15 جنگیں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے آزادی کے لیے لڑی تھی، اور ہر جنگ میں جانے سے قبل وہ اپنے ساتھ ایک ممبر ساتھ رکھتے تھے تاکہ جس دن ہمیں فتح نصیب ہو تو یہ ممبر ہم وہاں نصب کریں گے۔ 16ویں جہاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی دی، لیکن 1948 میں برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑا اور بھاری رشوت اور پیسوں اور دولت کے بدلے میں انہوں نے یہ علاقہ یہودیوں کے حوالے کیا۔
لیکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے گزشتہ 76 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہودی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی تحفظ کو برقرار رکھا ہے۔ لمحہ موجود میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی بمبار طیارے بمباری کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں، ہسپیٹلز میں ٹینک داخل ہو گئے ہیں، مریضوں کے اوپر ان کے ٹینک چڑھے ہیں، بچے، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں، لیکن عالمی اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح خاموش ہے۔ نہ پاکستان کچھ کر رہا ہے، نہ ترکی کچھ کر رہا ہے، نہ انڈونیشیا کچھ کر رہا ہے، نہ سعودی عرب اور عرب دنیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے ڈے ون سے فلسطینیوں کی حمایت میں غزہ کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن سے قبل ہم نے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں بڑے بڑے مارچز کیے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد کا مارچ سب سے بڑا مارچ تھا، لیکن الیکشن کے دنوں میں ہماری قوم کچھ اور طرف متوجہ ہو گئی، اور جو سب سے اہم ایشو عالمی اسلام کا ایشو، اس امت کا ایشو، فلسطین کا ایشو، وہ ہمارے آنکھوں سے غائب تھا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسلام کو بیدار کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کر لیں۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے، اور رفح کے بارڈر کے ساتھ ہمارے کیمپ لگے ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب تک اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن ایک این جی او یا ایک رفائی تنظیم اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی ہے جب تک ریاست اس کام میں انوالو نہ ہو۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ الیکشن کے بعد جو نئی حکومت بن گئی ہے وہ سب سے پہلا کام غزہ کو بچانے کے لیے ایک روڈ میپ دے گی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری اسمبلی میں لوگوں نے لوٹے اٹھائے ہیں، گڑیاں اٹھائی ہیں، بوٹ اٹھائے ہیں، اور گالم گلوچ سے اس کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے اور غزہ کو بچانے کے لیے کوئی روڈ میپ حکومت کے طرف سے اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالمی اسلام کا ایک قائد ملک ہے، پاکستان سے پوری مسلم دنیا کے بے انتہا امیدیں وابستہ ہے۔ ہمیں اس قضیے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم اور جبر پر خاموش نہیں رہیں گے اور ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ ماضی میں جس طرح ہم نے دنیا بھر کے سفیروں سے ملاقاتیں کی، سفارت خانوں میں جا کر ہم نے ان کے سامنے فلسطین کا کیس رکھا، اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ اور ایک بار پھر ہم نے 10 مارچ کو اتوار کے دن 2 بجے پارا چوک سے امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تمام اسلام آباد کے لوگوں سے، بزرگوں اور نوجوانوں سے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، ضلع پنڈی کے لوگوں سے اور آس پاس کے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 10 مارچ 2 بجے پارا چوک پہنچ جائیں، تاکہ ہم اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کریں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ کی طرف سے جو فرض عائد ہوا ہے
उस परस को नबाने की कोशिश करे। हम उम्मत के होने के नाते, उम्मती होने के नाते आलमी इस्लाम से भी अपील करते हैं, ख़ासकर सऊदी अरब से अपील करते हैं, तुर्की से अपील करते हैं, ईरान से अपील करते हैं, इंडोनेशिया से अपील करते हैं, पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आगे बढ़कर गज़ा को बचाने के लिए अमली इक़दामात करे। अमेरिका की तरफ देखने की बजाय अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिया है। हमारे साथ 74 लाख इस्लामी अफवाज मौजूद है, हमारे साथ 2.25 अरब हम उम्मती मौजूद है, हमारे साथ वसाइल मौजूद है। तो 86 लाख इसराइलियों ने एक ग्रेटर इसराइल के क़ियाम के लिए जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस साजिश और इस मंसूबे को वहाँ नाकाम नहीं बनाया तो एक ग्रेटर इसराइल के क़ियाम के लिए वो आगे बढ़ेंगे, मिस्र की तरफ भी बढ़ेंगे, तुर्की की तरफ भी बढ़ेंगे, शाम की तरफ भी बढ़ेंगे, मदीना मुनव्वरा की तरफ भी बढ़ेंगे। इसलिए कि इसराइल के पार्लियामेंट में ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा मौजूद है, इसमें ये तमाम ममालिक शामिल हैं। मैं अपील करता हूँ अपनी कौम से कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हम इबादत में मसरूफ़ होंगे और वहाँ के लोग इसी तरह इसराइली बारूद में जलेंगे और वहाँ के लोग इसलिए चीख और बका करके रहेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि माजी में भी हमेशा पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है, उसी तरह एक बार फिर हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं। हम माली इमदाद और ताउन भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत को बेदार करने के लिए हम 10 मार्च को एहतजाज भी करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि 10 तारीख़ को 2 बजे अपारा चौक में मैं ख़ुद आप सबका इस्तकबाल करूँगा, आपका इंतज़ार भी करूँगा और हमने मिलकर अपने गज़ा के मुसलमानों को बचाने के लिए इस मार्च में शरीक होना है। देखिए, एक पॉलिटिकल और सियासी वर्कर के तौर पर, जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार की तौर पर मैंने इस कौम की नुमाइंदगी की। मैंने ईरान का दौरा किया, मैंने तुर्की का दौरा किया, हमने कतर का दौरा किया, यहाँ के सफ़ीरों से मुलाकातें की और हर दरवाजे पर जाकर, हर दर पर दस्तक देकर हमने आलमी इंसानी ज़मीर को और ख़ास कर मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान अब तक सोए हैं, आलमी ज़मीर अब तक बेदार नहीं हुई। लिहाजा हमने अपने हिस्से का शमع रोशन करना है, अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करना है और क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हो तो हम ये बता सके कि ए मेरे रब, जो हमारे बस में था वो उसको हमने करने की कोशिश की। मैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया से भी अपील करता हूँ, मैं ख़ास कर मीडिया के दोस्तों से अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के साहिब सरवत लोगों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के माओ बहनों और बेटियों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर से अपील करता हूँ कि हर तरह के तासुबात एक तरफ रख कर फ़लस्तीन को बचाने के लिए जमात इस्लामी की इस जद्दोजहद का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहरे का ऐलान कर रखा है इस्लामाबाद समेत रिजर्व सीटों के हवाले से, उस दिन आपका भी होगा ये मुजाहरा, तो क्या आप एक ही साथ मुजाहरे में उनको भी दावत देंगे? और दूसरी बात, महमूद अचकज़ई आपके दोस्त हैं, खड़े हुए हैं, मॉरल सपोर्ट है आपकी, आप ऐवान में तो नहीं है। टिक्का खान साहब, मैं आपसे आज अपील करता हूँ कि ये जो हमारे लोकल मसाइल है, जुज़वी मसाइल है, इसको आज छोड़े। उस पर मैं कल बात करूँगा, परसों भी बात करूँगा, मुसलसल करता चला आ रहा हूँ। लेकिन आज का दिन मैंने फ़लस्तीनियों के नाम, गज़ा के नाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। मैं जानता हूँ
کہ ہمارے اس پریس کانفرنس کو کل کرنے کے لیے امریکی سفارت خانہ حرکت میں آئے گا. اس کے اہمیت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ان کے وفادار حرکت میں آئیں گے. لیکن میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ ایشو ہے، اس لیے اس کو ادھر ادھر لے جانے کی بجائے اسی پر فوکس کر لے. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر. باقی آپ ہمارے دوست ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد جتنے سوالات آپ کرنا چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. چونکہ تحریک انصاف کا بھی مظاہرہ ہے تو پھر ایک وقت میں دو آپ ان کا غم نہ کریں. ایک وقت میں دو جماعتیں یہاں اکٹھی ہوں گی تو اس میں آپ نہیں، ہمارا روٹ معلوم ہے. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو، باقی جماعتوں کے لوگ ہو، غیر جانبدار لوگ ہو، سول سوسائٹیز کے لوگ ہو، میں تمام کو دعوت دیتا ہوں سب آ کر اس پروگرام کا حصہ بنے. 365 دن ہم سیاست کرتے رہیں گے، لیکن 10 مارچ ہم نے طے کیا ہے اہل فلسطین کے نام. اچھا، کوئی یادداشت پیش کریں گے امریکی سفارت خانے میں پہنچ کے یا کیا؟ باقی باتیں ہم 10 تاریخ کو آپ کو بتائیں گے نا.